جی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم عارفہ مظفر اور میرے ساتھ جناب سمیع اللہ ملک صاحب. سمیع اللہ ملک صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں. دنیا بھر کے مختلف پلیٹ فارمز پہ آپ بات کرتے ہیں. آپ مختلف اداروں کے ساتھ کام کر رہے ہیں. آپ تھنک ٹینکس کے ساتھ کام کر رہے ہیں. ان کی ویب سائٹ دنیا بھر کے نیوز پیپرز میں آپ کے آرٹیکلز آتے ہیں. ان کی ویب سائٹ جیسے میں نے آپ سے کہا bittertruth.uk کے نام سے ان کی ویب سائٹ ہے. آئیے اس میں آپ اچھی تحریریں جو یقیناً ہمارے ذہن کے لیے بہتر ہیں آپ وہ پڑھ پائیں گے. یہ ہم جو پروگرام کر رہے ہیں پچھلے پروگرام کی ہی کڑی ہے یہ والا پروگرام. ہم یعنی آج کے دور میں ریڈیو، ٹیلی ویژنز، کمپیوٹرز، یہ واٹس ایپ اور یہ تمام کا تمام سوشل میڈیا اچھے بھلے انسان کے دماغ کو برین واش کر کے رکھ دیتا ہے. اور یہاں تک کہ ہم اپنے ہی اداروں کے خلاف ہو جاتے ہیں. ہم اپنوں کے ہی خلاف کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں. اور پھر ہماری سادگی کا عالم یہ ہے کہ ہم ایک میسج کو دیکھتے ہیں بنا اس کی تحقیق کیے ہوئے آگے فارورڈ کر دیتے ہیں. یعنی ہم نے برائی کو بیچتے چلے جا رہے ہیں. مگر میرا خیال ہے کہ بہتر طور پہ اگر کوئی اس کے بارے میں بات کر سکتا ہے تو جناب سمیع اللہ ملک صاحب. اگین میں ان کی ویب سائٹ دہرائے دیتی ہوں bittertruth.uk. آپ ان کی ویب سائٹ پہ تشریف لائیے. خوبصورت ان کی تحریریں آپ کو پڑھنے کو ملے گی. جناب سمیع اللہ ملک صاحب ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے. اس میں شک نہیں کہ یہ ہزاروں میل کا فاصلہ جو ہے وہ یوں لگتا ہے کہ جیسے بالکل فاصلہ ہے ہی نہیں. آپ سے جب گفتگو ہوتی ہے تو جس طرح آپ تعارف کرواتی ہیں اس کے بعد یقیناً بہت سے امتحان میں مبتلا ہو جاتا ہوں. تو میرا خیال ہے کہ میں پروگرام کی طرف آتا ہوں بغیر وقت ضائع کیے ہوئے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آمین یا رب العالمین. بہن، جس طرح پچھلے پروگرام میں ہم نے ففتھ وار جنریشن کا پورا اس کا پوسٹ مارٹم کیا تھا اور اس کی تاریخی تناظر میں اس کو دیکھا تھا اور فرسٹ جنریشن وار سے لے کے ففتھ جنریشن وار تک بات ہوئی تھی. اور میں آپ سے یہ عرض کرتا چلوں کہ جس ففتھ جنریشن وار کی ہم نے ختم کی ہے یہ آج سے تقریباً کو 2.5 سال پہلے میں نے اپنے کالمز میں بھی، آرٹیکلز میں بھی، اپنے لیکچر میں یہ باتیں کہی تھیں. اور اب جیسا میں نے پچھلے پروگرام میں کہا تھا کہ اب تو دنیا 6th جنریشن وار میں داخل ہو چکی ہے. یہ آپ کے پروگرام کے توسط سے شاید سب لوگوں کے لیے بات نہیں ہو، لیکن میں آج پھر بغیر وقت ضائع کیے، کیونکہ بہت سی اہم معلومات ہیں اس میں، اس لیے میں اس 6th جنریشن وار کی طرف آنا چاہتا ہوں. جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت دنیا جو ہے 2 بڑے گروپس میں تقسیم ہو چکی ہے. پہلے بھی 2 گروپس میں تھی. پہلے امریکہ اور روس تھے، لیکن اب گروپس تبدیل ہو گئے ہیں، ان کے پلیئرز تبدیل ہو گئے ہیں، کارڈز تبدیل ہو گئے ہیں. اور موسٹلی جو دونوں گروپس ہیں they keep their cards with their own chest. مطلب وہ اپنے طور پہ یہی اس جنگ کا 6th جنریشن وار کا ایک مکروہ طریقہ ہے کہ کس طرح دھوکہ دیا جا سکے اپنے دوسرے گروپ کو. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ 2 گروپس ہیں. یہ پہلا گروپ تو امریکہ ہے جس کے ساتھ اسرائیل ہے، انڈیا ہے. یہ ایک شیطانی مثلث ہے. اس کے ساتھ اس گروپ میں کچھ یورپین ممالک بھی ہیں اور کچھ ان کے اتحادی دوسرے ممالک ہیں. اور دوسرا جو گروپ ہے وہ پاکستان، چین اور روس اور اس کے اتحادی ہیں. اور چین کے ساتھ اتحادیوں میں جو پاکستان کے ساتھ اتحادیوں میں جو شامل ہیں، چین اس کے سری لنکا ہے، بھوٹان ہے، نیپال ہے، اور یہ جو علاقائی چھوٹے چھوٹے ممالک ہیں یہ ہیں. لیکن یہ بڑی اہم چیز اس لیے ہے کہ یہ تینوں جو ہے سمندر کے کنارے پہ ہیں اور سمندر کی طاقت جو ہے بہت بڑی طاقت ہے. میں ابھی اس میں پروگرام میں آپ سے عرض کروں گا. یہ بات یاد رکھیے، میں سی پیک کی طرف اس لیے آنا چاہتا ہوں کہ اس کا آغاز ہی 6th جنریشن وار کا سی پیک سے شروع ہوتا ہے. جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ سی پیک جو ہے پاکستان کے بہترین مفاد کا منصوبہ ہونے کے ساتھ ساتھ خطے کے لیے ایک گیم چینجر کی حیثیت رکھتا ہے. مگر یہ عظیم منصوبہ جو ہے دشمن قوتوں کے سینوں پہ سانپ بن کر لوٹ رہا ہے. اس کے شب روز سی پیک مادے سبوتاژ کرنے کے لیے سازشوں میں مصروف ہے. اور بالخصوص امریکہ تو ہر حال میں سی پیک کو جو ہے
اس پروجیکٹ کو ختم کرنے اور ناکام کرنے کے لیے تلا ہوا ہے، اور اس سلسلے میں وہ اپنا ہمارا جو اصلی دشمن ہے بھارت، اس کے ساتھ اس کی پینگیں بڑی ہوئی ہیں. بلکہ میں نے پچھلے پروگرام میں کہا تھا کہ یوں لگتا تھا کہ جیسے ٹرمپ نے مودی کو گود لے لیا ہوا ہے، اور اب بھی پالیسی وہی چل رہی ہے. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ پہلے بھی کہا تھا کہ پالیسی ذرا جو ہے وہ کثر سفید کے فرائنگ تیار نہیں کرتے. یہ مختلف ادارے ہیں امریکہ کے جہاں پہ پالیسی تیار ہوتی ہیں. ان میں 3 ادارے ہیں، CIA ہے، پینٹاگن ہے، FBI ہے. یہ تینوں ادارے ہیں جو کہ ایک پالیسی سیٹ کرتے ہیں. اور یہ ہمیں پاکستان کے ان دوستوں کو یہ تھوڑی خبر ہونی چاہیے کہ وہ بار بار پاکستان میں بھی اداروں کا نام لیتے ہیں، لیکن انہیں یہ پتہ چل جائے کہ دنیا میں ہر جگہ جو یہ ادارے ہیں یہ پیچھے رہ کے بہت اہم کام کر رہے ہوتے ہیں، اور ملکوں کی خارجہ داخلہ پالیسی جو ہے انہی کے مشوروں سے بنتی ہوئی چلتی ہے. اب جس طرح میں نے عرض کیا کہ اب یہ معاہدہ تکمیل کے قریب ہے، اور گزشتہ 6 سالوں سے ہم نے سی پیک کے اس کی تعمیر میں ایک نمایاں پیش رفت بھی کی ہے. اس میں 32 منصوبے مکمل ہو چکے ہیں جو کہ پاکستان کی سماجی اور اقتصادی ترقی اور عوامی فلاح و بہبود کی بہتری میں بڑا اہم کردار بھی ادا کر رہے ہیں. ان کے نتیجے میں لوکل ٹرانسپورٹیشن جو بلوچستان کے اندر ہے، وہ انفراسٹرکچر ہے، پاور سپلائی ہے، اس میں بڑی زبردست تبدیلی آئی ہے. اور آپ سن کے خوش ہوں گی کہ اس کے علاوہ وہاں پہ اس پسماندہ صوبے میں 75,000 ملازمتیں پیدا ہوئی. واو. ظاہر ہوتا ہے کہ سی پیک نہ صرف پاکستان کی معاشی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہا ہے، بلکہ اس سے عوام کا معیار زندگی بھی بلند ہوا ہے اور آئندہ بہت بلند ہوگا انشاءاللہ. اب امریکہ نے سی پیک کے خلاف جو بے بنیاد پروپیگنڈا وار میں چین کے خلاف جو متضاد اطلاعات پاکستانی عوام میں اشتعال پیدا کرنے کے لیے کی تھی، کئی مرتبہ آپ کو یاد ہے کہ جب عمران خان کی حکومت نہیں آئی تو اس وقت انہوں نے فوری طور پہ عبدالرزاق داؤد جو ہمارے وزیر تجارت تھے، انہوں نے ڈان اخبار میں ایک ایسا انٹرویو دے دیا تھا جو کہ اس سی پیک کے بڑے خلاف جا رہا تھا، اور انہوں نے کیونکہ یہ کہا تھا کہ کیوں نہ سی پیک منصوبے کو 2 سال کے لیے فریز کر دیں تاکہ ہم یہ دیکھیں کہ یہاں کہاں کہاں پاکستان کے مفادات کو نقصان پہنچا ہے. بلکہ یہ پاکستان کے مفادات کو نقصان پہنچانے کا ایک بہانہ بنایا گیا تھا. دراصل یہ کچھ کہیں سے تاریں کہیں اور سے ہل رہی تھی. اور میں آپ کو آپ کے توسط سے پاکستانی دوستوں کو یہ بھی بات یاد کرا دوں کہ مارک پومپیو جو تھے اس وقت جو امریکہ کے خارجہ سیکرٹری تھے، وہ افغانستان اور ہندوستان کا دورہ کرنے کے لیے آ رہے تھے. تو آپ یقین کریں کہ امریکہ اور پاکستان کا ہوائی سفر جو ہے وہ تقریباً 12-13-14 گھنٹے کا ہے سفر. لیکن یہ ہے کہ صرف 2 گھنٹے پہلے امریکی سفیر نے یہ بتایا پاکستانی وزارت خارجہ کو بھی اور پاکستان کے جو دوسرے جو ڈپارٹمنٹس ہیں کہ مارک پومپیو جو ہے ہی از ان دا وے، اور وہ پاکستان میں جو ہے وہ عمران خان کو اس کی جو وزارت کا وزیر عظمیٰ کا جو عہدہ ہے اس کو مبارکباد دینے کے لیے آ رہے ہیں. یہ بڑی اچھی کی بات ہے. اس میں کیا مصلحت تھی کہ انہوں نے اتنی دیر نہ بتایا اور پہلے پریپریشن یا پروٹوکولز کا انتظام نہ ہو پایا؟ ایٹ دی 11th hour کیوں بتایا؟ پریپریشن کر کے آئے تھے، لیکن وہ پاکستان کو اور پاکستان کے اتحادیوں کو کوئی تیاری کا موقع نہیں دینا چاہتے تھے، اس لیے یہ سب سے بڑی بات کی گئی. مطلب ہے بہرحال جب وہ 2 گھنٹے کے بعد جب وہ تشریف لائے پومپیو صاحب، اور وہ ہمارے جو اڈا ہے وہاں پہ جب ہوائی اڈے پہ اترے، وہاں پہ ہمارے وزیر خارجہ شاہ قریشی صاحب اپنی پوری فوج جماعت کے ساتھ ان کے استقبال کے لیے کھڑے تھے. امریکی سفیر بھی کھڑا تھا، اور پومپیو صاحب نے جب سب نے ٹی وی پہ دیکھا اس استقبال کا سارا نظارہ بھی دیکھا، اور اس کے بعد فوری طور پہ وہ وہاں پہ عمران خان سے ملنے کے لیے گئے. عمران خان سے ملاقات کے بعد انہوں نے پھر ہمارے فوجی چیف جو تھے جنرل قمر باجوہ ان سے بھی ملاقات کی، اور وہ 2.5 گھنٹے کے بعد وہ فوراً چلے گئے. لیکن یاد رہے کہ یہ دورہ اس لیے فوری طور پہ کیا گیا کہ کیونکہ آلریڈی 2 ہفتے پہلے چین کے وزیر خارجہ کا پاکستان کا دورہ طے تھا. چین کا وزیر خارجہ کا دورہ طے تھا، اور وزیر خارجہ کے دورہ 2 دن کے بعد اس کا دورہ 2 دن کے بعد وہ ایکسپیکٹڈ تھے چین کے وزیر خارجہ، اور انہوں نے ٹائمنگ ایسی رکھی تھی کہ پاکستان کو چین کے وزیر خارجہ کے آنے سے پہلے امریکہ کا پروگرام بتا دیا جائے. جب آپ یہ دیکھیں جب چائنا کے وزیر خارجہ پہنچے وہاں اسلام آباد میں پنڈی میں، جب ان کا جہاز لینڈ کیا تو انہوں نے یہ چاہیے تھا کہ امریکہ کا تو پروٹوکول یہ ہے کہ وہ امریکہ تو لینے نہیں کسی کو آتا، لیکن پھر بھی ہمارے وزیر خارجہ تھے وہ آنکھیں بچھائے غلامانہ حیثیت سے وہ پہنچ گئے، کیونکہ ان کا ڈی این اے ایسا ہے، کیونکہ وہ شروع سے ہی ان کے بڑے بھی ہیں، وہ بھی اسی طرح انہوں نے جاگیریں بھی دی ہیں، اور ان کی پوری تاریخ ہمارے سامنے ہے کہ کس طرح 1857 کی جنگ میں ان کے بڑوں نے ہمارے ساتھ جو غداری کی، اور اسی کے سلے میں جاگیریں بھی ملی.
لیکن جناب یہ شاہ ہے کہ محمود قریشی. جی بالکل شاہ محمود قریشی. میں تاریخی بات کر رہا ہوں. میں جو تاریخ میں ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں جو تاریخ آج بھی گواہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ چائنا میں تو باقاعدہ پروٹوکول ہے. ہمارے وزیر خارجہ جب جاتے ہیں تو باقاعدہ طور پہ وہ چائنا کا وزیر خارجہ انہیں ایئرپورٹ پہ لینے کے لیے آتا ہے. لیکن جب چائنا کا وزیر خارجہ جب پہنچے ہمارے پاکستان میں تو آپ یہ دیکھیے کہ ایک معمولی سا سیکشن آفیسر اور ڈپٹی سیکرٹری کو بھیج دے گا ان کو لینے کے لیے. چائنیز کے بارے میں آپ کو ایک بات بتا دوں, بہت سمجھدار قوم ہے. میرے کئی سالوں سے ان کے ساتھ روابط ہیں, ان کے ساتھ میری ہائی لیول میں میری ان سے میٹنگز بھی ہوتی ہیں. They never put their feet in the mud. اور وہ بہت کم بولتے ہیں, بہت زیادہ سنتے ہیں, اور جب بولتے ہیں تو بڑا تول کے ناپ تول کے بات کرتے ہیں, اور کبھی بھی اور پھر زبانی بات نہیں کرتے, اشارتن بات بھی کرتے ہیں, بالکل اس میں بڑا مقصد پنہا ہوتا ہے. اب یہ دیکھیے جب انہوں نے دیکھا کہ یہ آئے ہیں تو انہوں نے بالکل کوئی ایسا تاثر ظاہر نہیں کیا. وہ بجائے فوری طور پر وزارت خارجہ کے دفتر آنے کے وہ چینی ایمبیسڈر کے ساتھ چین کے سفارت خانے میں چلے گئے. وہاں جا کے انہوں نے فوری طور پہ اپنے چائنا کے پریزیڈنٹ کو ساری صورتحال بتا دی. جب ساری صورتحال بتا دی تو انہوں نے چائنی صدر تھا اس نے پہلے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وزیر خارجہ کو فوراً یہیں سے بلا لیا جائے. لیکن کیونکہ وہ سمجھتے ہیں اس سارے معاملے کو کہ معاملہ زدہ اور بگڑے نہیں, انہوں نے فوری طور پہ بجائے عمران خان سے ملاقات کرنے کے یا شاہ کو کیسے ملنے کے, انہوں نے اپنے وزیر خارجہ کو فوری مشورہ دیا کہ آپ قمر باجوہ سے ملاقات کریں فوری طور پہ. اور قمر باجوہ کو اس بات کا پتہ چل گیا تھا کہ چائنی وزیر خارجہ کے ساتھ کیا سلوک ہوا ہے, تو فوری طور پہ ان سے ملاقات ہوئی. اور اس ملاقات کے بعد وہ جانا چاہتے تھے, لیکن قمر باجوہ صاحب نے ریکویسٹ کی کہ نہیں آپ ہمارے پی ایم سے بھی مل لیں, اور تاکہ یہ دنیا میں ایک اچھا تاثر جائے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ وزیر خارجہ کے فوراً جانے کے بعد اگلے ہی دن ہمارے قمر باجوہ تھے وہ چین گئے, اور پہلی دفعہ ہمارا چیف تھا ایسے لگا جیسے. اور پھر امریکہ کے ایک اخبار نے ایک خبر بھی دی بڑی بھیانک سی, اس نے کہا کہ چائنیز پریزیڈنٹ سمنڈ قمر باجوہ. آپ اندازہ کریں یہ سمنڈ باجوہ. اور قمر باجوہ گئے 3 دن تک وہاں چین میں رہے, اور بہرحال وہ جو معاملہ جو ڈیمیج تھا اس کو کور کر کے واپس تشریف لائے. اور پھر اس کا جو چائنیز جو سی پیک تھا اس کے پائپ لائن کے اندر پھر دوبارہ حرکت شروع ہوئی, اور وہ سی پیک کو فوری طور پہ فوج نے اپنے گود میں لے کر اسے پھر دوبارہ مکمل کرنا شروع کر دیا. اب میں اس کے ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اسی زمانے میں جو ایک امریکن وائٹ ہاؤس کے جو ترجمان تھے ایلس ویلز, انہوں نے بڑے سخت بیانات دینے شروع کر دیے چائنیز کے بارے میں. چائنیز جو ہے وہ تو ملکوں کو قرضہ دے کے گریب کر رہا ہے, گروی رکھ رہا ہے, اور اس طرح جو گوادر پورٹ کے نام پہ وہ اتنا قرضہ یہاں پہ پاکستان پہ چڑھا دے. یہ اتنی خطرناک خبریں تھی کہ پاکستانی قوم کو اس میں بڑی بے دلی پھیلنی شروع ہوئی. تو پھر اچانک جو چائنیز امبیسڈر تھے پاکستان میں, انہوں نے پھر باقاعدہ طور پہ ایک پریس کانفرنس کر کے کہا کہ دیکھیں, اور پھر انہوں نے ایلس ویلز کا جواب دیا. اس نے کہا کہ دیکھیں پاکستان اور چین کے مابین جو ہیں پچھلی 7 دہائیوں سے بڑے بہترین سفارتی تعلقات موجود ہیں. دونوں ملک ایک دوسرے کا بڑا احترام اور مدد کرتے ہیں. پاکستان اور چین نے خطے میں امن و استحکام پیدا کرنے کے لیے بڑا کام کیا ہے, عالمی امن کے لیے بڑا کام کیا ہے. پاک چین تعلقات مساوی, پھر یہ بتایا کہ پاک چین تعلقات جو مساوی بنیادوں پر استوا ہے. اس لیے یہ بتایا کہ تاکہ پتہ چل جائے امریکہ کو کہ امریکہ مساوی تعلقات نہیں رکھتا. امریکہ تو ایک ماسٹر اور سلیو کا تعلق رکھتا ہے ہمیشہ. لیکن چائنا نے یہ بھی فوری طور پہ, میں جیسا کو بتایا کہ بڑے ناپ تول کے وہ بات کرتے ہیں, فکرے بولتے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ چین نے پاکستان کے معاملات میں کبھی مداخلت نہیں کی, اور ان کا کہ مخالفین یہ جو افواہ سازی کرتے ہیں کہ چین کا قرض ایک بوجھ ہے, میں نے اسے کہا کہ ہم اس کی وضاحت اس طرح کرتے ہیں کہ سی پیک منصوبے میں قرضوں کا جو حجم ہے, چینی قرضوں کا حجم جو ہے وہ پاکستان کے غیر ملکی قرضوں میں صرف 5.3% ہے. اور ہم نے پھر ادائیگی کے لیے پاکستان کو 20 سے 25 سال کی مدت دی ہے, جبکہ شرح سود تقریباً جو ہے صرف 2% رکھی ہے, بہت ہی کم رکھی ہے. اور یہ پاکستان میں کوئی بڑا بوجھ بھی نہیں ہے. اب پھر دور نہ جائے, ابھی آپ دیکھیں کہ ابھی جب آپ سے میری بات بھی ہو رہی تھی کہ ابھی ریسنٹلی جب سعودی عرب نے جو پیسے دیے تھے, آپ نے کس طرح آپ نے دیکھا کہ چائنا نے بہت ہیلپ کیا. چائنا نے پھر بیل آؤٹ کیا ان کو, مطلب ہے چائنا آ کے پاکستان کو $1 بلین دیا, اس کو بیل آؤٹ کیا. مطلب ہے یہ تو ہمارے دوستوں کا عالم ہے. اس نے پھر یہ بھی بتایا چائنا نے کہ سی پیک سے دونوں ملکوں کا فائدہ یکساں ہے. اب یہ ہر طرف سے ناکامی دیکھ کے امریکہ نے اب ایک اور یہ وار کیا ہے کہ چائنا کو ساؤتھ چائنا سی میں گھیرنے کے لیے تیاری مکمل کر لی. آپ کو یاد ہوگا پچھلے پروگرام میں نے 5th جنریشن وار میں یہ کہا تھا کہ اب جو ہے نیوی کو بھی بڑا مستعد کر دیا گیا ہے دنیا کے قبضے میں. اب نیوی کا بھی بڑا ایک کردار ہے. اب آپ جہازوں جو کیریئر آ گئے ہیں, جب بمبار جہاز بردار جو ہے آپ کے طیارے جو نیوی میں ہیں, 6واں بیڑا 7واں بیڑا, یہ دنیا میں دنا رہے ہیں, بدماشی کر رہے ہیں.
اس حوالے سے اب سی کا بھی بہت دنیا میں سمندر کا ایک بہت بڑا رول ہے. اور جب امریکہ نے چائنا کو گھیرنے کی کوشش کی، اس میں چائنا کے ارد گرد تمام موجودہ جو ممالک تھے، اس میں انڈونیشیا ہے، برونائی ہے، جاپان ہے، فلپائن ہے، تائیوان ہے، ہانگ کانگ کا چھوٹا سا حصہ، اس کو بھی کوشش کی، ساؤتھ کوریا ہے، ویتنام، ان سب کو وہ چین کے خلاف اکسانے میں کامیاب رہا امریکہ. اب آسٹریلیا یہاں تک، آپ کو پتا آسٹریلیا پپڑ ہے امریکہ کا، اس نے یہاں تک کیا ہے کہ اس نے اپنے ڈسٹرائٹر اور ایئر کرافٹ کیریئر جو ہے وہ اس نے سمندر میں لے آیا. پھر انہوں نے بھارت کو، انڈیا کو کہا کہ تم بھی اپنا جو ہے اپنی نیوی کے ذریعے اپنا ملاقہ جو ہے جو چین کے بحری جہازوں کے لیے بند کر دو. اب یہ یاد رکھنے کی بات ہے، میں اگر دنیا کا نقشہ اگر آپ دیکھیں تو ابنائے ملاقہ سے چین کا 80% تجارت جو ہے ابنائے ملاقہ سے ہوتی ہے. چین کا 80% تیل جو ہے وہ اسی راستے سے گزرتا ہے. اگر یہ راستہ بند ہو جائے تو پھر بدلے میں چین کے پاس میں گوادر کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے. یہ بڑی اچھی بات ہے، بڑی خوشائند بات ہے. چائنا بھی اس بات کو سمجھتا ہے، اس لیے وہ سی پیک کی اہمیت کو سمجھتا ہے تاکہ وہ ہمارے ایک دوسرا راستہ ہمارے لیے رہے. لیکن بات یہ ہے کہ اگر ہندوستان کو بات کا پتہ ہے کہ اس کے خطرناک اس کے مضمرات ہو سکتے ہیں، اس کے بڑے مضمرات بڑے خطرناک ہوں گے، اور چین جو ہے کبھی خاموش نہیں بیٹھے گا اپنے تجارت کو بند ہوتے ہوئے. اگر اسے پھر یہ ہے کہ پھر اشاروں کے نام میں نہیں بلکہ کھل کے یہ بتا دیا گیا کہ اگر ہندوستان کو بتا دیا گیا اگر تم نے یہ کام کیا تو ہمارے پاس میں کوئی چوائس نہیں ہے کہ ہم سلیکڑی کوریڈور ہے جو انڈیا کا، اور وہ 7 ریاستیں اس کے ساتھ اس کی ملتی ہیں. اس میں آسام ہے، ناگالینڈ ہے، اروناچل پردیش ہے، میگھالیہ ہے، میزورام ہے، منی پور ہے، تریپور ہے. یہ ساری ریاستوں کو یہی سلیگڑی کوریڈور ملاتا ہے. اور چائنا نے کہا کہ ہم اس پہ قبضہ کر لیں گے. چائنا کے لیے قبضہ کرنا بڑا آسان ہے، یہ 7 ریاستیں انڈیا سے علیحدہ ہو جاتی ہیں. اب انڈیا یہ بات بہت اچھی طرح جانتا ہے، مودی یعنی بہت اچھی طرح جانتا ہے، مودی اس کی جنتا جو ہے اس بات کو جانتے ہیں، وہ ابھی تک خاموش اس بارے میں. لیکن انہوں نے اب کیا کیا ہے کہ انڈیا نے چائنا کے خلاف تبت کارڈ کھیلنے کا بھی ایک فیصلہ کیا ہے کہ میں دلائی لاما کو انڈیا کے پاس، اس نے کہا میں دلائی لاما کو لے کے دنیا کے ممالک میں بھیجوں گا، ساتھ اپنے نمائندے بھی بھیجوں گا بڈھسٹ جو ہے، اور چائنا کو جو ہے بدنام کیا جائے گا اور کہا جائے گا تبت جو ہے اس کے پاس ہے، اور اس طرح جو ہے اس کے خلاف پروپیگنڈا وار شروع کی جائے، جس طرح کہ ہم نے 5th جنریشن وار میں کہا تھا کہ پروپیگنڈا وار کا کتنا اثر ہوتا ہے. لیکن اس کے جواب میں بھی اس کو ہندوستان کو اور اس کے ساتھیوں کو پتہ چل گیا ہے کہ اب اگر ہندوستان یہ کرتا ہے دلائی لاما والا کارڈ کھیلتا ہے، تو چین اور پاکستان مل کے پھر کشمیر کی آزادی کا کارڈ بڑی قوت سے کھیلیں گے، اور پھر یہ خالصتان کے کارڈ کو بھی کھیلیں گے. پھر منی پور اور میزورام کے کارڈز کو بھی کھیلا جائے گا. جیسے کہ میں نے پروگرام میں عرض کیا تھا پہلے بھی کہ اس وقت ہندوستان کے اندر 32 علیحدگی پسند ریاستیں چل رہی ہیں، اور ساری کی ساری جو علیحدگی پسند ریاستیں ہیں وہ اس قدر، ان میں سے کچھ جو تنظیمیں ہیں علیحدگی پسند جو جماعتیں ہیں تو اس قدر مضبوط ہیں کہ وہاں کے ریاستوں سے، شہروں سے وہ ٹیکس وصول کرتی ہیں. ہندوستان اپنی ٹرین گزارنے کے لیے انہیں باقاعدہ بھتہ دیتا ہے، انہیں پیسے دیتا ہے باقاعدہ طور پہ. ہندوستان اپنی یہ کمزوریاں لوگوں کو بتانا نہیں چاہتا. پھر دوسری میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں، پھر جب اگر کشمیر کارڈ کھیلا جائے گا، پھر ہر آزادی، اس کشمیر کی آزادی کے لیے تمام کارڈ پھر میدان میں آ جائیں گے. آپ سمجھ جائیں گے وہ کارڈ کیا ہو سکتے ہیں اس کے لیے، اور صرف پاکستان ہندوستان ہی نہیں بلکہ تمام دنیا کا جو امن ہے وہ خطرے میں پڑ سکتا ہے. So this mean کہ another world war؟ ایسا ہو سکتا ہے. مطلب میں ابھی اس کی میں ابھی آپ کو آگے میری اس گفتگو میں آگے وہ چیزیں آ جائیں گی، میں آپ کو اس میں اشارتا نہیں بلکہ کھل کے ان جگہوں کے راستوں کا نام بھی بتاؤں گا. اب آپ یہ دیکھیے کہ مغرب اور امریکہ نے روس کو افغانستان سے نکالنے کے لیے، آپ کو پتہ ہے کہ ایک پوری گیم کھیلی تھی. روس اپنے اس چیز کو بھولا نہیں ہے. روس کے پاس ابھی یہ اٹامک پاور اتنی ہے، لیکن روس کے اب اس وقت سوویت یونین تھا، اب وہ روس بن گیا ہے. روس کو یہ دکھ تو ضرور ہے کہ وہ دنیا کی ایک ورلڈ پاور تھا. اب امریکہ خود کو اکیلا طاقت کا ماوا ملجا سمجھتا ہے. اب وہ بھی، اسے بھی پتا ہے کہ گیم کیسے چل رہی ہے اور مجھے امریکہ سے کیسے بدلہ لینا ہے. اس نے پہلا بدلہ تو یہ لیا کہ اس نے ٹرمپ کے الیکشن میں سائبر کو طور پہ اس میں مداخلت کی، آپ کو پتا ہے. اور انہوں نے وہ چاہتے تھے کہ جس طرح امریکہ نے اس کی ایجنسیوں نے مل کے روس کے اندر، یعنی کوسٹین کے بعد جو گورباچوف کو لائے اس ملک کے اندر، اور گورباچوف کے بعد ہمارے ملک کے ٹکڑے کر دیے، وہ بھی ٹرمپ کو ایک گورباچوف بنانے کی صورت میں یعنی چاہتا تھا اس سے بنایا جائے. لیکن یہ ہے کہ
اور جو امریکن ادارے تھے ان کو جلدی پتہ چل گیا اور انہوں نے مزید ڈیمیج ہونے سے بچا لیا. اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے پھر ٹرمپ سے پھر اپنا وہ کام لینا شروع کر دیا. جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ ادارے جو ہیں یہ پیچھے بیٹھ کے کام کرتے ہیں, لیکن انہوں نے پھر بھی ٹرمپ کو آؤٹ آف وے جانے نہیں دیا انہوں نے, اور اس سے وہ کام لیا جو کہ وہ امریکہ کے مفاد میں تھا. امریکہ کے مفاد میں اسرائیلی مفادات تھے. انہوں نے پہلی دفعہ آپ دیکھیں یروشلم کو تسلیم کیا امریکہ نے, سر عرب کنٹریوں سے ایکسیپٹ کروا لیا, دور کروا, اسے سخت طور پہ تعلقات بنوا لیے. اب وہ پاکستان میں بھی پریشر پڑ رہا ہے. مطلب بہرحال میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اب چین اور پاکستان کئی طرف سے بھارت اور کشمیر کا گھیرا, انہیں پتا ہے کہ ہمارا یہ گھیرا تنگ کر دیں گے. اور روس بھی بھارت کی امریکہ دوستی کے جواب میں جو ادھار کھائے بیٹھا ہے, میں نے وہ اپنا حساب برابر ضرور کرے گا. کیونکہ امریکہ کے کہنے پہ آپ دیکھیں, امریکہ کہنے پہ مودی نے روس سے اسلحے کے مادے میں دستخط کے باوجود دھوکہ دیا. یعنی ایم او یو جو سائن کیے روس کے ساتھ اسلحہ خریدنے کے لیے, لیکن طیارے اس نے فرانس سے خرید لیے, رافیل وہ طیارے خرید لیے. اور یہ بات بہرحال پاکستان کے لیے بڑی خوشائند ہے کہ یہ وہی روس ہے جس نے پاکستان کو توڑنے میں ہندوستان کا ساتھ دیا تھا. اب حالات ایسے پیدا ہو رہے ہیں کہ ہندوستان کو توڑنے میں روس جو ہے اس گروپ کا ساتھ دے گا, اس کی مجبوری ہے. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ میں تھوڑا سا آپ کو بھی, یہ پچھلے دنوں ایک رپورٹ جو آؤٹ ہوئی ہے, یہ لاسٹ وینسڈے کی بات ہے امریکہ کی, جس پہ چائنا نے بہت اپنا رد عمل ظاہر کیا تھا, جس میں اس رپورٹ کے مطابق امریکہ کو رشیا سے اتنا نہیں ہے, مگر ٹو بلاک چائنا دے آر ریڈی ٹو پلے اینی کارڈ, اینڈ آف کورس in association with India they want to block China. یہ بات اب درست ہے, یہ بات میں نے بھی پڑھی ہے اور میں نے سنی بھی ہے, سی این این پہ بھی اس کا تذکرہ ہوا ہے. جی سر. لیکن میں آپ کو بتا دوں, ابھی اسی سوال کو میں اپنی اس بات کی جو میں گفت شروع کی ہے, اس کا میں چاہتا ہوں اس کا سیکوینس ٹوٹے نہیں آپ کے سامعین کے لیے. اور اگر اجازت ہو تو ایک چھوٹی سی بریک لے لیں, پھر واپس آتے ہیں, اسی ٹاپک کو یہیں سے لے کے چلیں گے. بالکل لیں بریک. بہت شکریہ. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. ڈاکٹر سمیع اللہ ملک صاحب میرے ساتھ ہیں. بنیادی طور پر جیسا میں پہلے بھی بتا چکی ہوں, سول انجینئر, آپ نے اس میں ڈاکٹریٹ کیا, پی ایچ ڈی کی, اور ان کی ویب سائٹ bittertruth.uk. آئیے, بہت خوبصورت مواد آپ کو ملے گا اپنی دماغوں کو تر و تازہ کرنے کے لیے. جی ڈاکٹر صاحب آپ کیری آن کیجئے یہیں سے آگے. جی میں عرض کر رہا تھا کہ وقفے سے پہلے کہ سی پیک کے خلاف جو پاکستان کو خاموش نہیں بیٹھے ہوئے. آپ نے اس کا کیا, چین نے کیا کیا کہ فوری طور پہ ماؤنٹ ایوریسٹ میں فوجی طیاروں اور ہیلی کاپٹر کے ساتھ ساتھ لداخ اور ماؤنٹ ایوریسٹ میں 5000 سے زیادہ اپنے فوجی اتار دیے. یہ اس لیے کیا کہ ہندوستان نے, انہوں نے یہ پلان کیا تھا کہ ہندوستان کو یہ باقاعدہ طور پہ یہ ٹاسک دیا گیا کہ تم پاکستان کے جو گلگت بلتستان کا علاقہ ہے, یہاں سے جو سی پیک کا روٹ شروع ہونے والا ہے, یہاں پہ حملہ کر کے اسے کاٹ دیا جائے. اور وہ لداخ سے راستہ جاتا ہے, وہاں ہندوستان کے لداخ سے. تو اب ہمارے پاس اور کوئی چوائس نہیں تھی, اور چائنا نے فوری طور پہ کیا کیا کہ وہ جو علاقہ جس راستے سے ہندوستان نے پاکستان پہ حملے کے لیے تیاری کر رکھی تھی, حالانکہ اس وقت ہماری چترال کے اندر اور سب تمام بارڈر والی فوج بالکل الرٹ تھی, قوم کو پتہ بھی نہیں تھا کہ قوم کے محافظ اس وقت جو ہے کیا کیا بیٹھے ہوئے ہیں. اور دنیا جو ہے بالکل, یعنی لوگوں کو, دنیا کو تو قیامت کا پتہ نہیں ہے کہ یعنی قیامت کتنی متوقع ہوتی جا رہی ہے اس 6 جنریشن وار کے اندر. اور اسی لیے امریکہ نے اور چین نے اس کے دفاع کے لیے, کیونکہ چین کو ہر حال میں سی پیک کا دفاع بھی کرنا ہے, اس کی 68 بلین کے قریب اس کی انویسٹمنٹ ہو چکی ہے, اور اسی انویسٹمنٹ کے ساتھ اس کا انیشیٹو ون روڈ ون بیلٹ بھی چل رہا ہے, جس کے اوپر 500 بلین کی انویسٹمنٹ ہے, اور ساری دنیا کے ساتھ اس کا رابطہ وہاں پہ ہونا ہے. یہ کوئی چھوٹی سی بات, چھوٹی سی گیم نہیں ہے دنیا کے اندر. اور میں نے جب بتایا کہ بھی اب آپ دیکھیں, جب چین نے اپنے فوجی جو ہے 5000 فوجی اس میں اتارے ماؤنٹ ایوریسٹ پر, اپنے فوجی طیارے بھی اور اسپیشل ہیلی کاپٹر کے ساتھ بھی, تو وہاں پہ لداخ میں جو گیلو ندی ہے لداخ کے اندر, اس میں 3 مختلف مقامات پہ چین جو ہے وہ وہاں پہ ایل اے سی ہے ہندوستان اور چین کے درمیان. چین نے فوری طور پہ ایک ہی رات میں اس ایل اے سی سے آگے 5 میل آگے جا کے مورچہ بندی شروع کر دی, اور صرف گلون جو ندی ہے اس کے مقام پر چین نے 100 کے قریب ٹینٹ لگا دیے. ہندوستان کی فوج بھاگ گئی, ہندوستان کو بہت پریشان ہو گیا, یہ کیا ہو گیا. اب جہاں اب بھارتی میڈیا کے مطابق جو چین کہہ رہا ہے کہ چینی فوج نے وہاں پہ زیر زمین جو ہے بنکر بنا لیے ہیں,
اور اچھا چین یہ بھی دعویٰ ہندوستان یہ بھی دعویٰ کر رہا ہے کہ چین نے ہمارے بہت سے فوجی جو ہے گرفتار کیے ہوئے ہیں اور کچھ کو مار دیا گیا ہے وہاں پہ. آپ کو یاد ہوگا دنیا کے سارے میڈیا میں ہندوستان نے بڑا وویلا مچایا تھا. ہندوستان مودی کو منہ چھپانے کے لیے جگہ نہیں مل رہی تھی, اس کی اپنی اپوزیشن جو تھی اس سے بتا رہی پوچھ رہی تھی کہ تم نے یہ کیا کیا ہے, مطلب ہے. اور لداخ اور سکم کی سرحد پر چینی فوج کی نقل و حرکت سے بھارت کے ایسے ہاتھ پاؤں پھول گئے. آپ دیکھیے جو چینی فوج ہے وہاں پہ ڈربوک شیوک کی ایک بڑی خاص ایک شاہراہ ہے, اس سے چین جیسے 255 کلومیٹر دور ہے. اب یہ 255 کلومیٹر جنگی معاملے میں کوئی اتنا زیادہ فاصلہ نہیں ہوتا ہے جہازوں ہیلی کاپٹرز کے لیے. صحیح. اور بھارتی عسکری ذرائع کے مطابق انہوں نے اپنی رپورٹ میں یہ خود کہا, انہوں نے کہا کہ چین اب پھر دوبارہ جو ہے پچھلے ایک ہفتے سے اپنی فوج میں مسلسل اضافہ کر رہا ہے. خود بھارتی آپ دیکھیے پچھلے دنوں اگر آپ بڑی باخبر خاتون ہیں, آپ کو بتائیں کہ خود بھارتی دفاع جو ہے راجناتھ سنگھ, اس نے اپنی پارلیمنٹ میں پہلی مرتبہ یہ تسلیم کیا کہ چین نے لداخ کے 38,000 مربع میل پر قبضہ کر لیا ہے. بالکل کیا تھا. میں آپ یہاں یہ بتا دوں کہ لداخ کا کل رقبہ جو ہے 59,146 مربع میل ہے, 59,146 مربع میل ہے. اس میں آؤٹ آف دیٹ 38,000 مائل جو ہے مربع میل جو ہے وہ چین نے اس میں قبضہ کر لیا, جس کا ہندوستان جو ہے اس نے اعتراف بھی کیا ہے. چین نے اس کے بارے میں کوئی جواب نہیں دیا. چین کی خاموش پالیسی یہ ہے کہ وہ اس بات کو یہیں پہ خاموش کر رہا ہے, وہ بادر نہیں کر رہا اس بات کو. اب دوسری طرف آئیے, چین نے ایران کے ساتھ $460 بلین کا تجارتی سمجھوتا کر کے اسے مکمل طور پہ بھارت کی گود سے نکال لیا. آپ کو یاد ہوگا کہ چین کے امریکہ کے اور اس طرح کے کہنے پہ ہی ہندوستان چین کے ساتھ باغیں اپنی جو تھی تعلقات بڑھا رہا تھا. چابہار کی بندرگاہ کے اوپر انویسٹمنٹ بھی شروع کر دی تھی اور بڑے کام شروع کر چابہار کی بندرگاہ اس پہ انڈیا نے بڑا سپینڈ کیا, اور اب میرا خیال ہے چائنا کے ساتھ زیادہ بہتر ٹرمز پہ چل رہا ہے. کیا کیا کہ چین نے $460 بلین کا اس کے ساتھ کمرشل سمجھوتا کر کے مکمل طور پہ بھارت کو یعنی بھارت کی گود سے اس کو نکال لیا. اب ایران بھی کھل کر میدان بھارت کے خلاف میدان میں آ گیا ہے. اب صرف عرب ممالک جو ہیں خطے میں ان کا فیصلہ باقی ہے. چین نے سعودی عرب کو اور باقی ممالک جو ہیں ان کو یہ آفر کی ہے کہ آپ جو تجارت ہے آپ کے ساتھ ہماری تیل کی ہماری دوسری چیزوں کی, ہم بجائے ڈالر میں کرنے کے ہم اپنی کرنسی میں کرتے ہیں, بارٹر سسٹم کرتے ہیں, which America dislikes نا. آپ کو یہ بات بتا دوں کہ یہ بہت بڑا امریکہ یہ کیوں نقصان ہے, یہ بھی بہت بڑا نقصان ہے. آپ کے ناظرین اور سامعین کو یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس سے ساری دنیا میں جو میجر جو تجارت ہو رہی ہے وہ ڈالرز میں ہو رہی ہے, وہ ڈالرز میں ہو رہی ہے. ایل سی کھلتی ہیں ڈالرز میں ہوتی ہیں اور نیو یارک بینک کے ساتھ ان کا رابطہ ہے. اب امریکہ کو کچھ خرچ نہیں آ رہا, وہ کمیشن کے طور پہ روز کا $272 ملین نفع کما رہا ہے امریکہ روز کا. اب لیبیا کو کیوں تاراج کیا گیا؟ وہ لیبیا نے یہ کہا تھا کہ ہم امریکہ اب ڈالر میں تجارت نہیں کریں گے, ہم اپنا تیل جو ہے سونے کے سکوں میں بیچیں گے. صدام کیوں کہا گیا؟ جس نے کہا مطلب ایران نے بھی بات. آپ کو یاد ہوگا بلیک گولڈ کی بات ہوئی تھی تو ان میں سے جن لوگوں نے بلیک گولڈ کی بات کی تھی یعنی تیل کی بات کی تھی, ان میں سے بھی کوئی نہ بچا, کسی نہ کسی کانسپریسی کا شکار ہوا. چین نے کھل کے پہلی دفعہ یہ آفر کی ہے اور یہ بڑا بدترین معاشی دھچکا ہے امریکہ کے لیے اگر یہ کام اس پہ ہو گیا اور ہو جائے گا. اب آپ کو پتا ہے کورونا کی وجہ سے امریکی معیشت جو ہے وہ پہلے ہی مطلب -13 میں چلی گئی ہے, جی ڈی پی ریٹ جب -13 میں چلا گیا ہوا ہے, پہلے وہ زبحالی کا شکار ہے. اس وقت امریکہ کا عرب ملکوں پہ بھی بڑا بھرپور دباؤ ہے. اب اگر سعودی عرب جو ہے یعنی سعودی عرب اور دوسرے عرب جو ہیں اب اس یعنی امریکی دباؤ پہ آ کر وہ گھٹنے ٹیک دیتے ہیں اور فوری طور پر چین جو ہے سعودی عرب کی بجائے ایران. اب آپ دیکھیے اگر جو ابھی جو 40% تیل جو ہے چین وہ سعودی عرب سے خریدتا ہے, 22% جو تیل ہے وہ باقی عرب ممالک سے خریدتا ہے, 62%. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ایران نے کیا کیا ہے, ایران نے چین کو یہ آفر کر دیا ہے کہ میں آپ کو نصف دام پہ تیل فراہم کرنے کے لیے تیار ہوں, یعنی سعودی عرب. اب اس کے ساتھ ہی روس نے بھی اعلان کر دیا ہے کہ میں چین کو تیل دوں گا. اب آپ یہ دیکھیں جیسے میں نے آپ سے کہا کہ چین جو ہے صرف سعودی عرب سے 40 بلین $40 ارب کا تیل خریدتا ہے, اور میں نے جیسے عرض کیا کہ ایران نے پہلے ہی آفر کر دی ہے کہ میں آپ کو آدھی قیمت پہ تیل دوں گا. اب عرب ممالک میں یہ بڑا کڑا وقت آ گیا ہے کہ وہ کیا کرے. امریکہ یہ آپ یاد رکھیں امریکہ اپنے دشمنوں سے زیادہ اپنے دوستوں کو ڈستا ہے, اور چین کی صرف یہ ہے کہ وہ ہر حال میں اپنے دوستوں کو ساتھ لے کر چلتا ہے. اس کی تاریخ ہوا ہے اس میں.
بالکل صحیح. اب فیصلہ جو ہے وہ ایم بی کے ہاتھ میں ہے, محمد سلمان کے ہاتھ میں ہے. جیسے میں نے اپنے پچھلے کالم میں بھی لکھا, اپنے ٹی وی پروگرام میں نے یہ بات کہی, میں نے کہا کیونکہ میں نے کہا کہ اب اس کو دیکھنا ہے کہ اس خطے کی, اس کے اپنے خطے کی اس کی تقدیر کس کے ہاتھ میں ہے اور کیا درست پالیسیاں ہو سکتی ہیں. اب آپ یہ دیکھیں, اس کے ساتھ ہی چین نے سعودی عرب اور ایران کے درمیان جو مخاصمت ہے اس کو بھی دور کرنے کی کوشش شروع کر دی. یہ آپ کے چینل میں میں پہلی ایک بریکنگ نیوز آپ کو. حالانکہ امریکہ تو کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ, وہ کہتے ہیں ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی رہی نا, چاہے مذہبی بنیاد پہ چاہے فرقہ وارانہ بنیاد کے اوپر, تو امریکہ اس کو ڈائجسٹ کر لے گا. اگر آپ کو یاد ہو, سعودی عرب بھی اس لیے ڈبل گیم کھیل رہا ہے, سعودی عرب کے حق میں بھی ہے کیونکہ جو ٹرمپ کے ساتھ اس کی دوستی تھی وہ جو بائیڈن کے ساتھ نہیں ہے. جو بائیڈن نے اپنی انتخابی مہم کے اندر جو ہے سعودی عرب کے کان اور باغیں کھینچنے کا اشارہ بھی کیا ہے. انسانی حقوق کے بارے میں اس نے بات کی. انہوں نے کہا کہ ہم سعودی عرب سے اس کا بدلہ اس سے پاسپورٹ ہوگی. انہوں نے جمال خاشقجی کے قتل کی بات بھی اٹھائی اپنے اس میں. اس نے کہا اس کا بھی سعودی عرب کو حساب دینا ہوگا. اس نے کہا کہ اگر ہم اس کے جواب سے مطمئن نہ ہوئے تو ہم سعودی عرب کے ساتھ جتنی اسلحے کی ڈیل ہے اسے ہم منسوخ بھی کر سکتے ہیں. اب سعودی عرب یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر بالفرض جو بائیڈن جو ہے اپنا دباؤ مزید بڑھاتا ہے تو ہم کیوں نہ چین کے ساتھ بھی ایسے مراسم پیدا کر لیں, اور کم سے کم امریکہ کو دکھانے کے لیے یہ پیدا کر لیں کہ اگر تم ہمیں سرخ جھنڈی دکھاتے ہو تو ہمارے لیے چین کے ساتھ جانا بھی آسان ہے, گرین جھنڈی دکھانا آسان ہے. لیکن اب وہ بھول گئے ہیں کہ اب ایسا اس لیے نہیں کر سکتے کہ باقاعدہ اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم ہو چکے ہیں, اور اب وہ اسرائیل سے انہوں نے وہی کام لینا ہے جس کے لیے وہ گریٹر اسرائیل کا اس نے کام کرنا ہے. اس کے میں آپ کو بتاتا ہوں آگے چل کے وہ کیا ہو. اب اسرائیل کی کوشش ہے کہ وہ خود اس جنگ میں نہ کودے, جس کا میں 6 جنریشن وار میں کہہ رہا ہوں. مگر انڈائریکٹلی تو اسرائیل ہر چیز کے پیچھے ہے نا, کہ میں پیچھے رہوں اس جنگ میں نہ کودوں, بلکہ امریکہ, انڈیا اور اس کے جو ہمارے مغربی اتحادی ہیں اس کے ذریعے چین کو شکست دے دے. یہ بالکل وہی پالیسی ہے جو پہلی جنگ عظیم میں امریکہ کی تھی اور دوسری جنگ عظیم میں امریکہ نے اختیار کی تھی, جب روس, برطانیہ اور فرانس اور اس کے مقابلے میں جب جرمنی, آسٹریا, ہنگری اور سلطان ہماری خلافت عثمانیہ برسر پیکار تھے. امریکہ آپ دیکھیں, امریکہ پہلے 3 سال دونوں کو اسلحہ خوراک فروخت کر کے اپنے پیسے بناتا رہا. مگر انڈائریکٹلی اس کی فیورز تو ان کے ساتھ تھی نا, برٹشرز کے ساتھ تھی. نہیں آپ دیکھیں, نہیں وہ دونوں یعنی جنگ عظیم کے جو 2 بڑے فریق تھے, بڑے جو ملک تھے, ان دونوں کو وہ اسلحہ بھی دے رہا تھا اور ان کو وہ خوراک بھی دے رہا تھا اور پیسے بھی بنا رہا تھا. اسرائیل بھی چاہتا ہے کہ اب وہ بھی ایسا ہی کرے. آپ دیکھیں آخری سال میں جب روس انقلاب کے بعد جنگ سے باہر ہوا تو دونوں فریق بہت کمزور ہو گئے تھے. جب دونوں فریق کمزور ہو گئے تو امریکہ نے اعلان جنگ کر دیا اور ہیروشیما ناگاساکی میں بم مار کے جاپان کو بھی خاموش کر دیا اور اپنا سارا کریڈٹ خود لے لیا, جنگ جیت گیا. اب اسرائیل کی اسرائیل کی وہی پالیسی ہے کہ امریکہ, بھارت, چائنا, روس اور پاکستان میں آپس میں لڑ کے بہت کمزور ہو جائیں. جب یہ جنگ میں شامل, جب بہت محنت کر لیا, جب یہ تھک جائیں گے, کمزور ہو جائیں گے, تو پھر اسرائیل کہتا ہے کہ میں اس میں کودوں گا, اور اس کودنے کے بعد پھر میرے لیے گریٹر اسرائیل بنانا جو ہے زیادہ آسان ہو جائے گا. اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امریکہ اس بات کو نہیں سمجھتا, اسرائیل کی اس چال کو نہیں سمجھتا؟ وہ بھی سمجھتا ہے اس چال. اس لیے وہ خود جنگ میں نہیں, امریکہ بھی اس جنگ میں خود کودنا نہیں چاہتا. وہ انڈیا کو اور دوسرے ممالک کو تیار کر رہا ہے اور انہی کے کندھوں کا استعمال کر کے اس جنگ کو جیتنا چاہتا ہے. لیکن اگر آپ غور مطالعہ کریں ابھی ٹرمپ کے اس واقعے کے بعد, یعنی آپ دیکھیں کہ اسرائیلی ایجنسیاں اور اسرائیلی جو تھنک ٹینکس ہیں وہ پھر سے بہت زیادہ سرگرم ہو گئے ہیں. وہ امریکہ کو ایسا کرنے نہیں دیں گے, کیونکہ یہودیوں کی جو خفیہ تنظیمیں ہیں وہ پہلے ہی رپورٹ دے چکی ہیں کہ چین اس خطے میں امریکہ کو شکست نہیں دے پائے گا, کیونکہ ہزاروں میل دور بیٹھا ہوا ہے. امریکہ اس خطے میں موجودہ جتنا مرضی یہ جو اتحاد ہے, اس کا اسرائیل کا ہو, اس کے ساتھ انڈیا ہے, آسٹریلیا ہے, جیسے میں نے بتایا کہ تھائی لینڈ والا سارے اس سال بھی بے بس ہو جائے گا. اور انڈائریکٹلی آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسرائیل کی ایجنسیز نے یہ کہا ہے کہ چائنا امریکہ کو شکست نہیں دے سکے گا. امریکہ جو ہے چائنا کو اس خطے کے اندر شکست دے گا. امریکہ خود نہیں لڑ رہا اور اپنے اتحادیوں کے کندھے استعمال کر رہا ہے. اس نے کہا کہ امریکہ کی جو پلاننگ ہے کہ میں اپنے اتحادیوں کے کندھے استعمال کر کے چائنا کو شکست دے دوں, اس کے ٹکڑے کر دوں اور میں سی پیک کو نقصان پہنچا دوں, یہ امریکہ نہیں کر پائے گا, اس میں ناکام ہو جائے گا.
اب ان صورتوں میں پاکستان اور دیگر اتحادیوں کے لیے بڑا ایک کڑا ایک امتحان، اور پاک فوج ہماری جو دیگر ریاستی ہمارے ادارے ان کی کوشش ہے کہ فی الحال اس جنگ کو تھوڑا دور دھکیلا جائے تاکہ ملک کے جو اندرونی حالات ہیں وہ آپ کو بھی پتہ ہے پوری طرح قابو میں آ جائے، پھر مکمل خم ٹھونک کر فیصلہ کنوار کیا جائے۔ اب دشمن بھی جو ہے پاکستان کی ایٹمی قوت سے بہت حد تک خائف ہے، اسے بھی پتہ ہے۔ ابھی چند دن پہلے تیمور کا بھی تجربہ ہو گیا ہے، اور تیمور نے بھی جو 36 ممالک کے جو فوجی اٹیچی وہاں لا کے بٹھائے گئے تھے انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ اس کے مقاصد کیا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو پچھلے پروگرام میں بتایا تھا کہ وہ جتنے بھی مغربی طاقتیں ہیں، امریکہ بھی ہے، وہ اس بات سے بڑے خائف ہیں کہ امریکہ کی جو پاکستان کی جو میزائل ٹیکنالوجی ہے وہ بہت حد تک بڑی واسٹ بڑی ماڈرن ہو چکی ہے، اور ان کو پتہ نہیں ہے اس بات کا کہ امریکہ یعنی پاکستان کے پاس میزائل ٹیکنالوجی کہاں تک ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس ایک اور میزائل ہے، ابدالی میزائل اس کا نام ہے، وہ ایک میزائل سے جب میزائل لانچ کیا جاتا ہے تو اس کے اندر سے آگے جب جاتا ہے تو درجن سے زیادہ میزائل اس کے اندر سے نکل کے مختلف جگہ کو نشانہ بناتے ہیں۔ وہ یہ بھی پاکستان اس کا بھی تجربہ کر چکا ہے، یعنی پاکستان اپنے میزائلوں کی جو ایٹمی قوت ہے اور اپنی جو ساری طاقت جو ہے، اپنا جو اسکل ہے، وہ دنیا کو بتا چکا ہے کہ ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں۔ بائی دا وے ابھی آپ جب یہ بات کر رہے ہیں تو میں آج کی نیوز دیکھ رہی تھی، دنیا کی بہترین 10th آرمڈ فورسز میں پاکستان کی افواج، طاقتور افواج میں پاکستان کی فوج کا شمار ہوا ہے۔ سمیع اللہ ملک صاحب، ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ یقیناً ہم اس پروگرام کو اسی طرح سے جاری رکھیں گے آگے بھی، مگر اس پروگرام کا مقصد، ڈاکٹر صاحب اف ایم رانگ ڈو کریکٹ می، یعنی یہ جو ہمارے برین واش تھرو انٹرنیٹ، تھرو ڈفرینٹ ایپس، اور یہ جو میسیجز کو گھڑ کے آگے تک پہنچا دیا جاتا ہے، اور ہم بنا تحقیق کیے اس میسیج کو آگے، جس میں ہم رول بن جاتے ہیں یا حصہ بن جاتے ہیں اداروں کے لیے نفرت پیدا کرنے کا، ریاست کو کمزور کرنے کا، اور ہم انڈائریکٹلی اس چیز کا حصہ بن رہے ہیں۔ یہ تمام چیزیں، آج ہی کی نیوز ہے کہ انڈیا نے واٹس ایپ کے تھرو جو ان کی وہ گوسوامی کی ایک ٹیپ سامنے آئی ہے، تو پلیز ایک دفعہ یہ دیکھیے گا کہ میرا رول کیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے ہاں اس جیسے وار کے اندر جو پروپیگنڈا وار ہے، اس کے ایک ٹول کے طور پہ پروپیگنڈا وار ہمارے ملک میں جو ہے، ہمارے انٹرنیٹ اس میں جو اس کے ساتھ سوشل میڈیا پہ جو مفت اپلیکیشنز ہیں ان کے ذریعے بہت یعنی پھیلایا جا رہا ہے اس کو، اور یعنی کیونکہ فری اپلیکیشنز ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا، اس کے ساتھ فری اپلیکیشن ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ ہماری نوجوان نسل کو تباہ کرنے کا جو انہوں نے نیا طریقہ اختیار کیا ہے وہ یہ ہے کہ کس طرح ہمارے بچوں کو رات کو مختلف فری اور بہت سستے پیکجز دیتے ہیں تاکہ ان بچوں کا اخلاق تباہ کیا جائے، ان کو تاکہ ساری رات جاگتے رہیں، تعلیم پہ ان کی توجہ نہ ہو، اور بہت سی چیزوں کا ان کا استحصال بھی ہو رہا ہے مطلب ہے۔ اور میں بے شمار دفعہ اپنے پروگرامز میں، لیکچرز میں اپنے حکومت پاکستان کو اس طرف توجہ دلا چکا ہوں کہ خدا را اس میں فوری کام کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جتنے بھی نیٹ ورکس ہیں انہوں نے آپ سے لائسنس لیے ہوئے ہیں، آپ باقاعدہ طور پہ ان سے بیٹھ کے ایک میٹنگ کریں اور اس پہ ذرا غور کریں، ان کو ذرا روکیں آپ اس سلسلے میں، اور آپ کو یہ کرنا ہوگا۔ اگر نہیں کریں گے تو ففتھ کالمسٹ ہیں، جو سو کال لبرلز ہیں، سیکولرز ہیں، وہ پہلے ہی ہماری نوجوان بچوں کو تباہ کرنے کے لیے بہت سی یاوہ گوئی سے کام لے رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اس میں چل رہی ہیں۔ اور پھر میں آپ کو ایک بات یہ بتاؤں، اس وار کا ایک اور کام بھی یہ ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب آ رہی ہے، مگر ہم اس پروگرام کو یہاں ریپ کریں گے، آپ اسی آخری پیغام کے ساتھ اس کو ریپ کریں تاکہ پھر انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آخری پیغام یہی ہے کہ ہماری پاکستانی حکومت کو اس جو ٹیلی فون والے جو ہمارے ہاں ہماری نوجوانوں کو تباہ کر رہے ہیں، اس کے بارے میں خدا را غور کریں اور فوری طور پہ اس پہ جو ہے ریاستی ریٹ قائم کریں۔ یہ میری آپ سے گزارش ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر سمیع اللہ ملک صاحب۔ ڈاکٹر صاحب نے تو کہا نا کہ ہماری ریاست کو، اور مزے کی بات یہ ہے اگین پھر یہ بقول ڈاکٹر صاحب کے 6th جنریشن وارفیئر کا ٹول استعمال کرتے ہوئے لوگ پھر ڈی فیم کرنا شروع کر دیں گے کہ جی سختی کر دی۔
میں یہ کہتی ہوں کہ میری اور آپ کی عمر کے لوگوں میں بھی اس کووڈ کی صورتحال میں جب ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو لوگ ویڈیوز بنا بنا کے اپنے ہی اداروں کو کمزور کرنے کے لیے رول پلے کر رہے ہیں. اینڈ ٹوگیدر وی آر اسٹرانگ, ٹوگیدر وی کین میک اے ڈفرنس. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.